یہ جو اب سلائیڈ آپ کے سامنے ہے یہ جندولہ سراروگا ایکسس جو ہے جو جنوب مشرق سے شمال کی طرف جو موو ہوئی، اور اس میں جو پہلا دن جس دن آپریشن رائے نجات یہاں سے لانچ ہوا صبح کے 3 بجے، تو دوسرے دن تک جو ٹروپس تھے انہوں نے سپنکئی رغزئی کا جو ایریا تھا اس کو سیکیور کر لیا تھا. وہ اگر آپ دیکھیں جندولہ سے موومنٹ ہوئی سپنکئی رغزئی میں، تو یہ تو پہلا دن. دوسرے دن یہ ہوا. تیسرے دن جو ہے وہ ٹروپس نے، اگر آپ موو کو دوبارہ دیکھیں تو انہوں نے کوٹگئی کا جو علاقہ تھا اس کو انویلپ کر لیا تھا. یہ کوٹگئی کا علاقہ جو ہے یہ مبینہ طور پہ حکیم اللہ محسود اور قاری حسین کا علاقہ ہے، اور اس میں اس کو ایک تو گھیرے میں لے لیا گیا، اور اس کے ارد گرد جو بلند پہاڑیاں تھیں، جو اسٹریٹجک ہائٹس تھیں جو کہ اوور لک کرتی ہیں اس ٹاؤن کو، کوٹگئی کے، ان کو جو ہے ان پہ سیز کر لیا گیا ٹروپس نے. چوتھے دن وہ کوٹگئی کے اندر داخل ہو گئے، لیکن پہلا جو حملہ تھا وہ اتنا مؤثر نہیں تھا. تو اس کے بعد جو پانچویں اور یہ تقریباً 2 دن یہ معاملہ رہا. پانچویں دن جو ہیں انہوں نے یہ قبضہ کر لیا اس علاقے پہ، اور یہ قاری حسین اور حکیم اللہ محسود کے جو ٹھکانے تھے، جو ان کے گھر تھے، وہ تباہ کر دیے گئے. تو یہ اگر آپ دیکھیں جو آپ کو پیلے جو نشان نظر آ رہے ہیں جن کے ارد گرد یہ لال وہ ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ باضابطہ جو ہے وہ لڑائی ہوئی. اس میں یہ ترغندی جو ہے وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ کوٹگئی کا آپ دیکھیں، اور وہ جو ایک اور ہائٹ جو ہے ملک شاہی کی وہ ہے، اس کے علاوہ کاسکائی ہے، اور پھر یہ سراروگا جنکشن جو ہے یہ بھی آپ کے اس کی طرف جو ہے وہ ٹروپس کی موومنٹ ہوئی. اس میں پھر مزید جو دوسرے ہفتے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، اس میں جو 8ویں دن انہوں نے فائنلی کوٹگئی کا جو ٹاؤن تھا اس کو کمپلیٹ کنٹرول لے لیا آرمی نے، اور وہ بہت ضروری تھا. اس کے بعد تقریباً ان کو 4 دن لگے، بلکہ زیادہ 5 ایک دن، وہ ایڈوانس کرتے رہے اسی ایکسس کے اوپر. اور اس میں طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کا وہ ایڈوانس جو تھا اس کے ساتھ آپ ہائی گراؤنڈ جو ہے اس کو کیپچر کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ جو ٹاؤنز اس علاقے میں تھے، جو چھوٹے چھوٹے ہیملٹس وغیرہ تھے سراروگا کے راستے میں، ان کو جو ہے وہ کلیئر کرتے رہے. اور یہ جو موو تھی، دس واز سپورٹڈ بائی ایریل بمبارڈمنٹ، کے جو ہوائی جہازوں سے جو بمبارڈمنٹ ہوئی اور اسٹریفنگ وغیرہ ہوئی اس علاقے کو، تاکہ ان کی جو کمین گاہیں ہیں ان کو صاف کیا جائے. تو یہ بنیادی طور پہ ان کا جو ہے وہ تھا، ایک پلان تھا کہ آپ ایک ایکسس پہ ایڈوانس کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو علاقہ ہے، جو اسٹریٹجک علاقہ ہے، ہائٹس کو آپ کیپچر کرتے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس ایریا کو جو ہے وہ آپ سیکیور کرتے جائیں، تاکہ جتنے بھی نوڈل پوائنٹس ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں. تو یہ اب تک جو سلائیڈز آپ کو دکھائیں، ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ باقی جو 2 ایکسیز تھے ان کے اوپر ایڈوانس کیسے ہوا، اور کیسے جو ہے وہ ایریا کو سیکیور کیا گیا. ہمارے ساتھ رہیے. سیاسیات میں خوش آمدید. واپس چلتے ہیں وہ سلائیڈز کی طرف جو آپ کو دکھا رہے ہیں جنوبی وزیرستان میں فوجی کارروائی کے حوالے سے. تو یہ جندولہ سراروگا ایکسس کے اوپر جو مزید جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، یہ ٹروپس جو تھے وہ سراروگا کو انہوں نے کیپچر کر لیا. 18واں دن تھا، اور یہاں پہ کافی جو ہے وہ ریزسٹنس فیس کی. راکٹ اٹیکس جو ہے وہ کانسٹنٹلی ہوتے رہے. یہ جو آپ کو جو ہے وہ نشان دکھائی دے رہے ہیں، جو تیر کے نشان، ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ راکٹ اٹیکس آتے رہے. سراروگا جو تھا اس کو تقریباً 21ویں دن جو کارروائی کا ہوا اس میں تقریباً اس کو کلیئر کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ وہ سارا استحکام کا جو معاملہ ہوتا ہے کنسولیڈیشن کا، اس کو جو ہے وہ ہوتا رہا. اور اس میں یہ بھی تھا کہ پیازا اور جناتا میں جو ہے وہ فورن ایلیمنٹس بھی تھے، ازبیکس وغیرہ. جناتا سے فوج کو جو ہے بہت سارا ایمونیشن اور بہت ساری اور چیزیں بھی ملی، اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق صرف 12.7 mm کا جو ہے جو ایمو جو تھا، تقریباً 70,000 جو ہے وہ 12.7 mm کی جو ہے وہ گولیاں صرف جناتا سے ملی، جو کہ
یہ چھوڑ کے وہاں سے بھاگے جو کہ یہ ساتھ لے جا نہیں سکتے تھے. اور اگر آپ یہ دیکھیں جتنے بھی تیر کے نشان ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ایکسس کے اوپر ایڈوانس کے علاوہ جو علاقہ جو آس پاس کا تھا اس کو سیکیور کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مختلف ہائٹس جو ہیں ان کو سیکیور کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ علاقے کو جو ہے اپنی جو پریزنس ہے اس کو مستحکم کیا جا سکے. اور یہ بنیادی ایک کارروائی ہے کہ آپ نے ایک ٹاؤن جو ہے اس کو سیز کر لیا اور اس کے بعد پھر آپ نے آگے بڑھ کے اس علاقے کو پورے علاقے کو سیکیور کیا جس کو آپ وہاں پہ پھر ایکسپلوئٹیشن کہتے ہیں. یہ جو ہے جندولہ سراروگا ایکسس پہ جو مزید جو معاملہ تھا اس میں جو کنسولیڈیٹ تو ہوا سراروگا کا اور اس میں یہ وہاں سے راکٹ فائر وغیرہ آدم وان وغیرہ سے احمد وام سے راکٹ فائر بھی آتا رہا. تو یہ پھر یہ ظاہر ہے یہ ضروری تھا کہ احمد وام جو ہے اس کو بھی کلیئر کیا جائے. اور یہ 28ویں دن جو ہے اس بات کی کوشش کی گئی کہ احمد وام جو ہے اس کو کیپچر کیا جائے اور اس علاقے کو بھی سیکیور کیا جائے تاکہ یہاں سے کوئی ریزسٹنس جو ہے وہ نہ مل سکے. احمد وام جو ہے اس کو کلیئر کرتے ہوئے تقریباً 3 دن لگے اور اس کے بعد جو ہے یہ جناتا کی طرف جو ہے وہ ایڈوانس جو ہے وہ شروع ہوا اور اس حد تک اس ایریا کو سیکیور کر لیا گیا تھا کہ 29ویں دن جو ہے وہ باضابطہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہیں انہوں نے دورہ کیا سراروگا میں اور وہاں پہ باضابطہ جو ہے وہ ٹروپ سے ملے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کیا پروگریس ہو رہی ہے اس ایریا میں. تو اس وقت تک یہ تقریباً ایریا جو تھا یہ سیکیور ہو چکا ہوا تھا. یہ اب آپ کے سامنے سلائیڈ ہے جس سے آپ کو ایک بنیادی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جندولہ سراروگا ایکسس کا جو ایڈوانس تھا یہ کیسے ہوا, جس میں سے ایک جو ہے وہ شکئی سے جو ہے وہ ایلیمنٹس اوپر کی طرف شمال کی طرف گئے, پھر دوسری وانا سے جو ہے وہ اور یہ 9th انفنٹری ڈویژن کے ایلیمنٹس تھے. تو یہ بنیادی جو 2 تیر کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مین ایکسس آف ایڈوانس تھا. اور جو باقی آپ نے دیکھا جو پچھلی سلائیڈز میں آپ نے دیکھا کہ اس مین ایکسس آف ایڈوانس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آس پاس کے علاقے جو ہیں ان کو کلیئر کرنا, اور جو آپ کو یہ گوگل میپ کے اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا یہ مختلف جو آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں اس میں جتنی بھی اسٹریٹجک ہائٹس تھیں جو کہ ان ٹاؤنز کو اوور لک کرتی ہیں ان کو جو ہے کیپچر کرنا اور ان کی کنسولیڈیشن جو تھی وہ ایک بنیادی جو ہے وہ ٹاسک تھا ان ایلیمنٹس کا جو کہ اس ایکسس پہ ایڈوانس کر کے آگے گئے. اب آتے ہیں جو دوسرا ایکسس اور ایڈوانس تھا جو کہ شکئی وانا سے لدا کی طرف, یہ جنوب مغرب سے شمال کی طرف جو ہے یہ ایڈوانس تھا. اور اس میں وہی بالکل وقت وہی تھا لانچ کرنے کا آپریشن. پہلا دن جو تھا 3 بجے شروع ہوا بیسکلی فرسٹ لائٹ سے پہلے, اور تیارزا وغیرہ کی طرف اور وانا سے شیروانگی اور شکئی کی طرف جو ہے وہ ٹروپس نے موو کیا. تو جیسے آپ کہتے ہیں ٹو اسٹیبلش فٹ ہولڈ, یہ پہلے دن جو ہے یہ ایک بنیادی جو موومنٹ تھی. اور اگر آپ دیکھیں کہ تیارزا وغیرہ تک جو ہے یہ موومنٹ جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں ہے, لیکن پھر آگے جا کے جو ہے یہ ریزسٹنس شروع ہوتی ہے اور وہاں پہ لڑائی شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد تقریباً 5 دن لگے, دوسرے دن سے لے کے تقریباً 7ویں دن تک 5 دن لگے کہ جس میں ٹروپس نے یہ باضابطہ جو یہاں پہ اس علاقے میں جو اسٹریٹجک ہائٹس ہیں اگر آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو یہ شیروانگی کے ارد گرد جو ہیں ان کو انہوں نے کیپچر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنا کنسولیڈیٹ کیا کنٹرول اوور شیروانگی, اور اس کے بعد پھر یہ چلوشتی کی طرف جو ہے وہ ایڈوانس جو ہے وہ آگے گیا. لیکن یہ ضروری تھا چلوشتی کی طرف جانے سے پہلے کہ یہ شیروانگی کی طرف جو ہے ایریا جو ہے اس کو باضابطہ سیکیور کیا جائے. یہ آپ کو لیفٹ کی طرف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور دوسری طرف وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلا وہ جو ہے وہ تیارزا کی طرف گیا. یہ ایک ہی ایکسس کے اوپر جو ہے یہ مختلف جو ہے پرانگز میں یہ ایڈوانس گیا اور یہ کنسولیڈیشن ہوئی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اسی ایکسس کے اوپر اس میں کافی سارا جو ایریا ہے وہ ہائٹس جو ہیں 0.2120 0.6954 جو ہے ان کا کنٹرول سنبھالا گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو لڑائی جگہ جگہ ہوئی, کانی گرم میں بھی ہوئی اور اس کے علاوہ کنڈ میلا میں بھی ہوئی اور سلیروگا میں بھی ہوئی. اور یہ تو جو مطلب ایک بڑی بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ریزسٹنس جو ہے وہ ضروری تھی. اس میں جو 12ویں دن جو ہے کانی گرم کا جو ٹاؤن ہے اس کو سراؤنڈ کر لیا گیا, اور یہاں پہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ریزسٹنس کافی تھی کیونکہ اس میں جو کاروان منزا کا جو ایریا ہے یہ اوور لک کرتا تھا جو یہ ازبیک جو پوزیشنز تھیں اسٹرانگ ہولڈس تھیں
کانیگورم میں اور کراما میں.